الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ریس پہ زیادہ پاؤں دینے سے بظاہر تو یہ معمولی سی چیز لگتی ہے، لیکن آگے چل کے آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، بعض اوقات کچھ انسان کے ساتھ معمولی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اگر ان کو اس وقت توجہ نہ دے، ان کی کیئر نہ کرے، تو وہ مسائل ان کے لیے بہت بڑے مسائل بن جاتے ہیں۔ مثلا منہ کا خشک ہونا، اب یہ بظاہر تو بہت معمولی سا مسئلہ لگ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور خطرناک بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ منہ کا خشک ہونا، اس کی وجوہات کیا ہیں، پھر اس کی علامات کیا ہیں، اس کی تحریک کیا ہے، اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے۔ تو اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سر فہرست پانی کا مناسب مقدار میں نہ لینا ہے۔ مثلا ابھی گرمیوں کا موسم ہے، اس میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، گرمی لگتی ہے، تو اگر مناسب پانی بھی نہ پئیں تو منہ کا خشک ہونا یہ فطری سی بات ہے۔ دوسری وجہ، بہت سارے لوگوں کو ناک کے اندر غدود بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب وہ سوتے ہیں تو ناک سے وہ سانس نہیں لے پاتے اور وہ منہ کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں، یا باہر کسی ہوا میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو سانس جو ہے وہ منہ کے ذریعے لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ باہر کی جو ہوا ہے، گرم ہوا اور خشک ہوا، وہ اندر بندہ لیتا ہے تو اس سے ان کا منہ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ تیسری جو بڑی وجہ ہے، میڈیسن۔ آپ ہو سکتا ہے کہ مختلف قسم کی میڈیسن کھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی منہ خشک ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ شوگر کی میڈیسن لے رہے ہیں، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں جہاں نماز پڑھتا ہوں تو وہاں پر ایک بابا جی ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے، وہ اکثر اپنی جیب میں پانی کی بوتل رکھتے ہیں، جیسے ہی فرض نماز سے فارغ ہوتے ہیں فوراً پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو۔ تو شوگر کی میڈیسن کھانے سے بھی یہ منہ آپ کا خشک ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ بلڈ پریشر کی گولی لے رہے ہیں، اس کے وجہ سے بھی آپ کا منہ خشک رہ سکتا ہے۔ آپ اینٹی ڈپریشن کی میڈیسن لے رہے ہیں، اس وجہ سے بھی آپ کا منہ خشک ہو سکتا ہے۔ آپ نیند کی ٹیبلٹ لے رہے ہیں، اس وجہ سے بھی آپ کا منہ خشک ہو سکتا ہے، یا کسی بھی قسم کی آپ کوئی بھی میڈیسن لے رہے ہیں، اس وجہ سے بھی آپ کا منہ خشک ہو سکتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا پیدا ہوتی ہیں، اس کے نقصانات کیا ہو جاتے ہیں، اس ایک وجہ سے آپ کے کتنے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ کا معدہ خراب ہوگا، کیونکہ منہ آپ کا خشک ہو گیا،
جو لعاب آپ کو چاہیے معدے میں کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، چبانے کے لیے اور آگے معدے تک پہنچانے کے لیے، وہ لعاب نہیں ملتا آپ کا منہ خشک ہونے کی وجہ سے۔ اس وجہ سے پھر آپ چبانے میں آپ کو مسئلہ بنتا ہے، آپ زیادہ چبا نہیں پاتے، جس کی وجہ سے آپ کھانا کم کھاتے ہیں۔ پھر کھانا کم کھائیں گے، آپ کو خوراک کی کمی ہو جائے گی، اور خوراک کی جب کمی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے منہ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، دانتوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے، دانتوں میں درد رہنے لگتا ہے، دانت آپ کے کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کے مسوڑوں سے خون آنے لگتا ہے، زبان آپ کی پھٹ جاتی ہے، آپ کے منہ میں چھالے بن جاتے ہیں، پھر اس وجہ سے آپ کا معدہ، اس کو ٹھیک طرح سے غذا نہیں ملی، آپ کا معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ مناسب مقدار میں اگر تیزاب معدے کو نہ ملے تو اس وجہ سے معدے کے اندر تیزاب کی کمی ہو جاتی ہے، پھر بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے، بعض اوقات کھانے سے بھی انسان کو نفرت ہو جاتی ہے، اور پھر اس وجہ سے بلڈ پریشر کا لو رہنا معمول بن جاتا ہے، پٹھوں میں اکڑاؤ، کھچاؤ، کمر میں درد، یہ مسائل رہنے لگتے ہیں۔ اس طرح بے شمار علامات جو ہے وہ ظاہر ہو سکتی ہیں وقت کے ساتھ، تو اس وقت سے پہلے اپنا علاج کروانا لازمی ہے۔ تو کچھ چیزیں میں آپ کو گھریلو ٹوٹکے کے طور پر آپ کو دے دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ پانی لازمی پئیں، پانی والی غذائیں لازمی کھائیں، مثلا تربوز ہے، ٹماٹر ہے، خربوزہ ہے۔ اس کے علاوہ فولک ایسڈ کی ٹیبلٹ آتی ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ ایسے ماؤتھ واش ہیں جو آپ کے منہ میں لعاب بناتے ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے پیسٹ آتے ہیں، وہ آپ استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ لیمو پانی کا استعمال، یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ خالی لیمو آپ چوس لیں، وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اور اگر یہ زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کروانا، اس کا علاج کروانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو تحریک ہوتی ہے، یہ اعصابی عضلاتی تحریک ہوتی ہے، سرد خشک مزاج اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس میں حرارت کی شدید کمی ہو جاتی ہے، لیور جو ہے، جگر، وہ ضعف میں چلا جاتا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، جسم کے اندر توانائی، طاقت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں عضلات جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، حرارت دینی چاہیے، اس سے اس کا آسانی سے علاج ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔